میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں۔ جواب آیا گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی، اچانک آواز آئے گی یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، اور بے شک سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتا ہے۔ بس تم اللہ پر توکل رکھو اور صبر کا دامن تھامے رکھو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تمہاری خواہش ہے انشاءاللہ۔ اور وہ تم گناہ گاروں کا بھی رب ہے، تم اس کو پکار کر تو دیکھو۔ توبہ کے سجدے اور آنسوؤں کی طاقت کو آزما کر تو دیکھو۔ یوں ہی اچانک میری آنکھوں کا نم ہو جانا، اللہ سے ملاقات کرنے کو تڑپ جانا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی مجھے تہجد کی توفیق نصیب ہو جانا اور پھر تہجد میں رو کر اپنے رب کو منانا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی نمازوں کی پابند ہو جانا اور پھر یوں ہی نمازوں میں اپنے رب سے بات کرنا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ یوں ہی دل کا بے چین ہو جانا اور رب کی طرف لوٹ جانا، اس کو پکارنا، یہی تو بات ہے اس رب کی یاد میں، کچھ تو کمال ہے۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت وہی جانتا ہے، تو یہ دل اللہ نے بنایا ہے تو اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے، لہٰذا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ نا امیدی کفر ہے، ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ بند نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہوتا ہے کہ راستہ چاہے اللہ کا چنا ہوا ہو لیکن وہ منزل تمہاری پسند کی ہوگی۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہو جاتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہو جاتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا، پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہے، پھر حیا، پھر پردہ، پھر ایمان چلا جاتا ہے، آخر میں رہ جاتا ہے خالی دل، بے پاک باتیں اور دو نامحرم۔ تیرے علاوہ کون ہے یا رب جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دے؟ معلوم نہیں کتنے گناہ ہیں یا رب، لیکن اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے، بے شک زیادہ وقت گزارنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مدار کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہے، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو اس کی دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ہم اپنے بہت سے رشتوں کو بچا سکتے ہیں اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ غلط نہیں ہے، بس ہم سے مختلف ہے۔ معلوم ہے لاش پانی پر کیوں تیرتی ہے؟ کیونکہ ڈوبنے کے لیے زندگی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دے گا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں تو کرو، جو مسئلے تم سے حل نہیں ہو پا رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر دو آنسو بہا دو، یقین مانو وہ دو آنسو ہی تمہاری زندگی بدل دیں گے۔
پھر ہر مشکل آسان ہو جائے گی اور بے چین دل پر سکون ہو جائے گا۔ وہ تمہاری دعائیں تمہارے ماضی کی نیکیاں دیکھ کر قبول نہیں کیا کرتا۔ میں حق محل میں زیارت مدینہ دوں گا شہزادی، تم جہیز میں محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنا۔ آج جس فیوچر کو لے کر تم پریشان ہو سکتا ہے تم اس میں ہو ہی نہ۔ والدین اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچو تو صحیح کہ جب اس دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائے گی اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے تو کیا حال ہوگا تمہارا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہارے لیے بہتری ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی آگ بھی برداشت نہیں ہوتی، دوزخ کی دھکتی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ حیرت کی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا میں تھوڑے ہی ٹائم کے لیے آئے ہیں اور آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو پھر کیوں آج ساری دور اس دنیا کے لیے لگ رہی ہے اور آخرت کی فکر ہی نہیں؟ اللہ کن کہے گا اور کن فیکون ہو جائے گا، حقیقت بن جائے گی وہ ساری دعائیں جو عرصے سے آپ نے مانگنا نہیں چھوڑی۔ جب کچھ خاص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، سہا جاتا ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے بھی صلہ ملتا ہے، بندوں کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے ملنا لازمی ہے۔ بندوں کی طرف سے نہ ملے تو غم نہ کیا کریں، یہ سوچا کریں کہ اب سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ملے گا۔ بندے کی محنت پر اللہ سے زیادہ بہتر صلہ کوئی نہیں دے سکتا۔ نشوں پر لگانے والوں، تمہیں کیا پتا کہ بیٹے کیسے جوان ہوتے ہیں؟ نکاح مسجد میں ہو اور جہیز میں ایک قرآن اور ایک جائے نماز اور مٹھائی میں کچھ کھجور ہو اور حق محل میں فجر کی نماز بس۔ کامیابی یہ نہیں کہ بڑا عہدہ، بڑی ڈگریاں مل جائیں اور بہت سارا پیسہ آ جائے، اور ناکامی یہ ہے کہ غریب ہو اور جیب میں پیسے نہ ہو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا جائے، اور اصل ناکامی یہ ہے کہ اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے۔ بھاگو اپنی اپنی محبتوں کے پیچھے، جتنا بھاگ سکتے ہو سب بھاگو، آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، خدا کو یاد کرو گے، حالانکہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، مت ملو، مت دیکھو، سنو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر صورت ملے گا، جو تمہارا نہیں اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگو خواری ذلت اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائیدادیں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت و رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اعمال تمہارے ہی ہے، افسوس مکافات تمہاری بیٹی سہے گی۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تم ہمیشہ اللہ سے جواب مانگتے ہو، اس کے اشارے کی تلاش میں رہتے ہو، مگر جب وہ تمہیں جواب دیتا ہے تو تم اس جواب کو تسلیم نہیں کر پاتے ہو۔ اللہ تمہیں جس شخص کی حقیقت دکھا کر اسے تم سے دور کر دیتا ہے، تم پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کے تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے مت جاؤ تو تم کیوں زبردستی اسی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ جب وہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے، تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا تھا تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ سکون چاہیے ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کرنا۔
बड़ा कमज़ोर ईमान है नई नस्ल का। 7 से हज़ारों गाने पहचान लेते हैं, लेकिन तलावत से 114 सूरतें नहीं पहचान पाते। लोग कहते हैं कि दुआओं में कैसे रोते हैं, कैसे रोना आता है। इसका बस एक ही राज है, जितनी गहरी तकलीफ उतना दर्द दिल और उतना ही दुआओं का खर्चा। ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर लाई है कि मेरे पास अल्लाह के सामने रोने के अलावा कोई चारा ना था। तब ही जाना मैंने कि हर टूटना बुरा नहीं होता। टूटने के बाद रब से जुड़ा हो तो फिर वो गम भी मज़ा देता है। आंसू भी तकलीफ नहीं देते और दिल भी सुकून से भर जाता है। अपने ज़ख्मों को कुरेदना और अपनी किस्मत को कोसना छोड़ दे, यही दर्द आपको अल्लाह तक ले जाएगा। हर चीज़ आर्जी है, अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। और एक बात, दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं तो होती ही इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है। जब दुनिया की मोहब्बत तुम्हें मार देती है, तब अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें फिर से ज़िंदा कर देती है। वो तुम्हारे दिल के ज़रिए तुम में दाखिल होता है और तुम्हें इतने यकीन से भर देता है कि तुम्हारे कान उसे सुनने लगते हैं और दिल उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगता है। आँख भले उसको देख नहीं पाती दिल से, मगर वो चारों तरफ दिखाई देने लगता है। अल्लाह जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूटकर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। ये है मेरा रब, मिनटों में ज़मीन को हिला देने वाला। ऐ इंसान, कैसी अकड़, कैसा गुरूर, डर जाओ अपने रब की पकड़ से। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिससे तू राज़ी है। आमीन सुम्मा आमीन। और अनकरीब तुम्हें तुम्हारा रब इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो तो खालिक है, कहानी को बदल भी तो सकता है। मुझे उस वक्त शर्मिंदगी महसूस हुई जब मेरे रब ने मुझे पहले ही सजदे में माफ़ कर दिया। अपने ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुत्तसिर रखें, इल्फाज़, तवक्कुआत और लोग। और तकदीर तो अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो, वो बेहतर से लेकर बेहतरीन देगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, हालांकि गलत बात बर्दाश्त करना ही तो सब्र है। सही बात बर्दाश्त नहीं की जाती बल्कि तस्लीम की जाती है। हो सकता है रब से मुलाकात के लम्हे करीब हो सकता है सांसों की दौड़ टूट जाए एकदम। आपका मस्जिद से इतना ताल्लुक़ तो होना चाहिए कि एक पंखे को चलाने के लिए सारे बटन ना दबाने पड़े। दुआएं तो चांद को भी 2 टुकड़ों में तकसीम कर देती हैं। उनकी ताकत के सामने तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश बेमायनी है। जब तुम सजदा करते हो तो मोहब्बत का हक अदा करते हो, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हो तो यकीन का हक अदा करते हो। और मोहब्बत का तो यकीन के बगैर कोई वजूद नहीं। जिस नमाज में दुआ शामिल ना हो वो नमाज हमेशा अधूरी रहती है। तो फिर नमाज़ें अधूरी रखकर ख्वाहिशों के मुकम्मल होने की तलब कैसी? किस मोड़ पर ले आती है नौकरी इंसान को? अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। ऊंचाई हासिल करना चाहते हो तो बाज बनो, धोखेबाज नहीं। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं, कुशादा रहे इंसान को धूप छाँव देखने के बाद मिलती है। दुश्मन से भी वो खतरनाक है जो दोस्त बनकर धोखा दे। हर वक्त संजीदा रहने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी मुश्किलात पर भी हंसना चाहिए। तुम्हारी मनपसंद चीज़ अल्लाह ने तुम्हारे बेहतर वक्त के लिए संभाल रखी है। हम दोनों ने पहने हैं काले रंग के कपड़े, आज उसने मेरे दिल के जैसे, मैंने उसके दिल के जैसे। कुछ रिश्ते एक ही चीज़ मांगते हैं और वो है वक्त। लाखों हसीन सामने आए भी तो क्या नसीर,
آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ نکاح بہترین ہے حرام رشتے سے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لیا ان سب پر تیرا شکریہ، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں عطا کیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔